بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنته وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سب کی تمنا اور یہ خواہش ہے اور ہونی چاہیے کہ ہماری موت ایمان پر ہو اور اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان مہمان خانہ جن کو جنت کہا جاتا ہے، ہم اس جنت کے مستحق بن جائیں، جنت میں ہمارا داخلہ ہو جائے۔ یہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے اور ہونی ہی چاہیے، اور یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ جنت جہنم کا سلسلہ مرنے کے بعد سے شروع ہو، ہر انسان پر موت طاری ہو۔ یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ موت یہ بڑھاپا دیکھ کر، غریب دیکھ کر، لاچار دیکھ کر، کمزور دیکھ کر نہیں آتی ہے، بلکہ جس طرح بوڑھے مرتے ہیں اسی طرح جوان بھی مرتے ہیں، بلکہ جوان اس زمانے میں زیادہ مر رہے ہیں بوڑھوں کے مقابلے۔ اس طرح غریب مرتے ہیں، امیر بھی مرتے ہیں، جس طرح بیمار مرتے ہیں، صحت مند بھی مرتے ہیں، جس طرح طاقتور کمزور مرتے ہیں، طاقتور بھی مرتے ہیں۔ سب کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر ان کے عمل کے مطابق ان کو یا تو جہنم میں جلنا ہے یا جنت میں ان کو داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ہی آسان نسخہ بتایا ہے جنت میں جانے کا، جنت کے مستحق بننے کا۔ لمبا چوڑا کوئی کام اللہ کے نبی نے نہیں بتایا جس کو ہم نہ کر سکیں، جو ہمارے لیے بہت مشکل ہو۔ بالکل 3 کام اللہ کے نبی نے بتایا کہ جو آدمی یہ 3 عمل کرے گا، 3 کام کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نبی کا وعدہ ہے، نبی نے ذمہ داری لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اسی چیز کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، لیتے ہیں، اسی چیز کا وعدہ کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کو جس کی اجازت ہوتی ہے۔ تو لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے جو آدمی بھی 3 کام کرے گا وہ جنت میں داخل ہو۔ کیا کیا 3 کام؟ ایک چھوٹا سا کام ہے کہ من اکل طیبا، حلال اور پاکیزہ روزی آدمی کھائے۔ روزی تو مقدر کی ہے، ماں کے پیٹ میں روزی لکھ دی جاتی ہے، آدمی کو صرف ٹھان لینا ہے، نیت پختہ کرنا ہے کہ مجھے حلال کھانا ہے۔ ان کو روزی اتنی ہی ملے گی جتنی ان کے مقدر میں ہے اور جتنی ملتی ہے۔ بہت مرتبہ انسان بے صبرا بن جاتا ہے، اپنے مقدر ہی کی روزی حرام طریقے سے وصول کرنے لگتا ہے، حالانکہ وہ اگر ٹھان لیتا، نیت کر لیتا کہ مجھے حلال طریقے ہی سے روزی حاصل کرنی ہے، تو وہی برکت والی روزی ان کو حلال طریقے سے بھی مل جاتی۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ حلال روزی کہاں سے لائیں گے، حلال روزی کیسے ملے گی، نہیں، ایسا کام اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم ہی نہیں دیا جو بہت مشکل ہو۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا 3 آسان ہے۔ آپ نے صحابہ کو ہمیشہ تاکید کی، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے سامنے آسان راستہ بتاؤ، آسانی لوگوں کے لیے پیدا کرو، مشکلات کا پہاڑ لوگوں کو مت دکھاؤ۔ لہذا اللہ کے نبی ایسا حکم ہی نہیں دے سکتے ہیں جو مشکل ہو۔ ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ حلال روزی مہیا ہونا، ملنا یہ مشکل ہے۔ سود بیاج کا زمانہ ہے، جو ہے کوئی آدمی سودی لین دین سے بچا ہوا نہیں ہے۔
لہذا کیسے آدمی حلال طریقے پر روزی کمائے گا، حلال روزی کیسے کھائے گا، یہ ہماری سوچ ہے۔ اگر ہم پختہ عزم اور ارادہ کر لیں تو اللہ کا ایک عجیب نظام ہے کہ بندوں کے ارادوں کے مطابق اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بندہ جیسا چاہے ویسا ہی اللہ کا ان کے لیے نظام بنتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے دریغ خرچ کرتے ہیں، بالکل جو کچھ آیا سب خرچ کر دیا، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس اسی طرح پیسے آتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی نیت، ان کا عزم یہ ہے کہ میرے پاس جتنا آئے گا میں خرچ کروں گا، تو ان کے خرچ کے مطابق اللہ ان کو دیتے بھی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں، جوڑ جوڑ کر حساب لگا لگا کر پیسے جمع رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس ان کے مقدر سے زیادہ پیسے جمع نہیں ہوتے، ان کے پاس اتنے ہی پیسے جمع ہوتے ہیں جتنا ان کے مقدر میں۔ اس لیے اگر ہم یہ ٹھان لیں کہ ہم کو حرام روزی سے بچنا ہے، حلال روزی ہی ہم کو کھانا ہے، بالکل دنیا سود میں بیاج میں جکڑ چکی ہے، لیکن آج بھی حلال روزی کمانے کے اسباب ہیں۔ الحمدللہ آپ میں اکثر لوگ حلال روزگار کماتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، خالص حلال روزی ہے۔ کسان کھیتی کرتے ہیں، اس سے اور حلال روزی کیا ہوگی؟ پسینہ بہا کر جو ہے بیچارہ کھیتی کر رہا ہے، مزدور مزدوری کرتا ہے، پسینہ بہا کر وہ دو پیسے کما رہا ہے، خالص حلال روزی ہے، پاکیزہ روزی ہے، ذرہ برابر اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن بہت مرتبہ ہم اپنے حلال روزی کو بلا وجہ حرام بنا دیتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی دکان کر رہا ہے، بلا وجہ جھوٹ بول رہا ہے، بلا وجہ کہہ رہا ہے کہ میں تو آپ کو اتنے میں دے رہا ہوں، مجھے اتنا میں بھی نہیں پڑا ہے۔ کیا ضرورت کی کہنے کی؟ تھوڑی آپ کا کسٹمر اس سے بڑھ جائے، ان کو لینا ہوگا تو ہی لے گا، نہیں لینا ہوگا نہیں لے گا۔ آپ اگر سچائی پر قائم رہیں کہ بھائی اتنے دام کا یہ سامان ہے، لینا ہے لیجئے، میں اس سے کم میں نہیں دے پاؤں، تو وہ آدمی سوچے گا کہ یہ پکا آدمی ہے، یہ مول ملائی زیادہ نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں دو طرح کی دکانیں چلتی ہیں، ایک ریٹ والی دکان اور ایک مول ملائی والی دکان۔ آپ کشن میں نہیں بھیجا کے اندازہ لگا لیجیے، ایک ریٹ والی دکانیں زیادہ چل رہی ہیں، مول ملائی والی دکانوں کی بکری اتنی نہیں ہے جتنی ایک ریٹ والی دکانوں کی بکری۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ پکی بات بولیں گے تو گاہک اور کسٹمر آپ کا بھاگ جائے گا۔ شیطان ہم سے بلا وجہ جھوٹ بلواتا ہے، شیطان بلا وجہ ہم سے کوئی زبان سے ایسی بات نکلوا لیتا ہے کہ جو حلال روزی تھی وہ ہماری حرام بن جاتی ہے۔ کسان محنت کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، پاکیزہ حلال روزی ہے، مگر بلا وجہ دوسرے کی آلی کاٹ کر پانی لے لیے اور جو ہے دوسرے کو نقصان پہنچا دیے۔ دوسرے کے یہاں تو گنا نہیں مکئی ہے، اپنے کھیت میں بھی مکئی لگا ہوا ہے، مکئی کھانا ہو تو دوسرے کے کھیت کی مکئی کو توڑ لی، حالانکہ وہ آگے ہمارے کھیت کی مکئی توڑے گا، دونوں حرام کھا لیں۔ اگر دونوں اپنے اپنے کھیت کا مکئی توڑتا تو دونوں حلال کھانے والا تھا۔ تو حلال کھانا یہ کوئی مشکل کام نہیں، یہ بالکل آسان کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اکل حلال طیبا، پاکیزہ حلال روزی کھائے، ایک کام تو یہ، دوسرا کام کرے عامل فی سنت، سنت کے مطابق کام کرے۔ سنت کہتے ہیں اس کام کو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے نبی کے بعد خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اور صحابہ کرام نے جن کاموں کو کیا وہ کام سنت ہے۔ لہذا سنت کے مطابق کام کرنا، ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ سنت کے مطابق نہیں، سنت کے خلاف۔ جیسے میں آج آسام سے آ رہا ہوں، الحمدللہ آسام میں یہ جہالت نہیں ہے، لیکن کشن گنج سے یہاں تک دیکھتا ہوا آیا کہ جگہ جگہ سبز رنگ کا جھنڈا ہم نے لٹکا دیا۔ یہ کوئی سنت نہیں، کبھی اللہ کے نبی نے سبز رنگ کا جھنڈا استعمال ہی نہیں کیا۔ جتنے غزوات ہیں ان غزوات میں جنگ اور جہاد میں بھی آپ نے کبھی سبز رنگ کا جھنڈا نہیں استعمال کیا۔ کالا، سفید، چت کپڑا، اس طرح رنگ کا جو ہے جھنڈا
جنگ کے موقع میں استعمال کیا گیا ہے. سبز رنگ کا جھنڈا کبھی آپ نے استعمال نہیں، کبھی کسی صحابی نے نہیں. ہم نے سبز رنگ کا جھنڈا بلا وجہ گھڑ لیا، اسی لیے ہمارے دشمنوں نے بھگوا رنگ کا جھنڈا گھڑ لیا. اب آپ جائیے شہروں میں، دیکھ کر ڈر لگے گا، پورا لگا ہوا بھگوا 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 بھگوا. کیوں؟ ہم نے سبز ہرا ہرا سبز سبز جھنڈا جو ہے ہمیں لٹکا ہے، ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں. ہم نے غیر طریق سنت کو سنت سمجھ لیا. اور مجھے بہت تعجب ہوتا ہے ان بی اے پاس ایم اے پاس جاہلوں پر جو پڑھے لکھے ہو کر بھی اس طرح کی جہالت والے کام میں آگے رہتے. خدا کی قسم مجھے بہت تعجب ہوتا ہے. یعنی پڑھا لکھا ان کو سوچنا چاہیے کہ نبی نے کیا کام کیا، صحابہ نے کیا کام کیا. اتنی بات ان کی عقل میں نہیں آ رہی ہے، انہوں نے کیا پڑھا. تو لہذا جو ہے آج ہم دوسروں کا دیکھا دیکھی کام کرنے لگے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، سنت وہی کام ہے جو اللہ کے نبی اور صحابہ نے کیا. جو اللہ کے نبی اور صحابہ نے نہیں کیا وہ سنت نہیں. میں کبھی کسی پر مسلک کو برا نہیں کہتا ہوں. مسلک کے جو آج بھی صحیح لوگ ہیں، جیسے بریلوی مسلک کے صحیح لوگ ہیں، وہ آج بھی کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. ان کے مفتیان کرام کی تقریریں آپ ورکشاپ میں سنیں، وہ کہتے ہیں غلط ہے، لیکن یہ جہالت کے نام پر لوگوں نے اس کو اسلام کی نشانی کار بنا دی، یہ اسلام کی علامت اس کو بنا دی. اور ایسے لوگوں کو اپنا مقتدا اور پیشوا لوگوں نے بنا لیا جنہوں نے ایک بھی کسی کافر کو کبھی مسلمان نہیں بنایا. ہزاروں ہزار مسلمانوں کو اس نے کافر بنا دیا. اور معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت، خواجہ غریب نواز، جنہوں نے لاکھوں لاکھ لوگوں کے حق کو جو ہے مسلمان بنایا، کفر سے توبہ کرایا. آج ہمارے جو ہے ہم جو مسلمان ہیں، ہم کو اللہ نے ایمان اسلام کی دولت سے نوازا ہے. یہ خواجہ غریب نواز حضرت مولانا معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی برکت، ان کا فیض ہے. اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے. انہوں نے کروڑوں کروڑوں لوگوں کو جو ہے مسلمان بنایا. اگر ہم اقتدا کریں، پیشوا بنائیں تو ایسوں کو بنائیں، ایسوں کو پیشوا نہ بنائیں جنہوں نے زندگی بھر میں کبھی بھی ایک بھی کافر کو مسلمان نہیں بنایا. جس کو لوگ آج امام کہتے ہیں، ایک دم سب سے بڑے حضرت کہتے ہیں، میں دعویٰ کرتا ہوں ایک بھی مسلمان کو کافر کو انہوں نے مسلمان نہیں بنایا. ہزاروں مسلمانوں کو انہوں نے کفر کا فتویٰ ضرور لگایا، ہزاروں مسلمانوں کو کافر بنا. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ نے کیا کیا. اللہ کے نبی اور صحابہ نے جو کام کیا وہ ہے سنت. تو عمیل فی سنت، سنت کے مطابق آدمی کام کرے. میں پہلے بھی بتایا تھا کہ سنت کے مطابق اگر آدمی استنجا بھی کرے تو اس میں بھی ثواب ملے. اور سنت کے خلاف آدمی اگر نماز بھی پڑھے تو یہ نماز بھی ان کے لیے ثواب کا ذریعہ نہیں. جیسے پوری نماز پڑھے قبلہ رخ نہ پڑھے. نبی صحابہ کی سنت ہے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. اب ہم جو ہے کعبہ کے بجائے کسی اور رخ پر نماز پڑھنا شروع کر دیں تو ایسی صورت میں ہماری نماز نہیں ہوگی. کیوں کہ نبی اور صحابہ کی سنت کے خلاف، طریقہ کے خلاف ہی نماز ہو. لیکن ہم استنجا نبی کے طریقے کے مطابق کی، بایاں پیر پہلے پیشاب خانہ میں بیت الخلا میں داخل کی، بسم اللہ باہر پڑھ کے پھر اندر گئے. جو ہے لنگی اتنا ہی کھولے جتنے کی ضرورت ہے، صدر کھولنے نہیں دیے. یہ سب نبی صحابہ کی سنت ہے. اس کے مطابق استنجا کریں گے تو اس میں بھی ثواب ہے. اس لیے عمیل فی سنت، دوسرا کام کرنا ہے سنت کے مطابق آدمی زندگی گزارنا. اور یہ بہت آسان ہے. آدمی کسی نہ کسی طریقے کے مطابق تو زندگی گزارتا ہی. بس آپ یہ ٹھان لیں مجھے نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا. جو بھی کام کرے آدمی سوچے کہ نبی اور صحابہ کا یہ طریقہ کھایا نہیں. لہذا نبی اور صحابہ کا جو طریقہ ہے یہ سنت طریقہ ہے. اس سنت کے مطابق آدمی عمل کرے. اور تیسرا کام کرے امین الناس بوائقہم، لوگ ان کی تکلیفوں سے محفوظ رہیں. کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو کشٹ نہ پہنچے، کسی کے پیچھے نہ پڑے، کسی سے جھگڑے نہیں، کسی سے حسد نہ کرے، کسی کو کسی کے پیچھے نہ لگائے، کسی کی ترقی سے جو ہے دل میں جلن پیدا نہ ہو،
کسی کی چغلی نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی پر کوئی ناجائز طریقے سے پریشان نہ کرے، کسی غریب کو نہ دبائے، کسی رشتہ دار کا حق جو ہے ہڑپ نہ لے، اپنی بہنوں کا میراث ہڑپ نہ لے۔ یہ سب ہے امین الناس بوائقہ، تمام لوگ ان کی تکلیفوں سے محفوظ رہے، کسی کو ان کی ذکی ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں اسی مسجد کے اور ہمارے مدرسے کے پرانے استاد ہم سب جانتے ہیں منشی زین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت لمبے زمانے تک جو ہے اسی جگہ حضرت زندگی گزارے۔ منشی زین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ سب لوگ میرے طرح ہو جائے تو عدالت دنیا میں جو ہے قائم کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ تمام لوگ اگر میرے طرح بن جائے تو کہیں کورٹ کچہری عدالت کی ضرورت نہ ہو۔ تو آدمی ایسا رہتا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تین کام آدمی کرے، یہ تینوں کام کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے جس کا کرنا بہت جو ہے دشوار ہو، بہت ہمارے لیے کٹھن ہو۔ ایک کام کہ جو ہے آدمی حلال اور پاکیزہ روزی کھائے، حرام روزی سے آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو بچائے۔ آج بالکل ہم دوسرے کا مال لے لینا، دوسرے کا مال ہڑپ کر لینا، دوسرے کے پیسے کو دبا دینا، کسی سے قرض لے کر اس کو دبا دینا، نہ دینا، ان چیزوں کو ہم اپنی مہارت سمجھتے ہیں، ہم اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ ہم اور آپ خود سنتے ہیں کبھی کبھی لوگ کمال میں ایسی بات بتاتے ہیں کہ میں تو جو ہے ایک مرتبہ ٹرک سے 10 بوری جو ہے چاول اتار دیا، پتا بھی نہیں چلا کسی کو۔ یہ کمال کی بات، یہ جو ہے لوگ اس کو کمال میں بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ کتنا بڑا آدمی برا کام کیا کہ میں دلی تک بغیر ٹکٹ کے سفر کر لیا، ٹی ٹی مجھے پکڑ ہی نہیں پائے۔ لوگ یہ کمال کی بات ہے، آپ نے کتنے لوگوں کا حق ضائع کیا۔ یہ سرکار کا حق ہے، ریل گاڑی ہمارے باپ کے گھر کی نہیں ہے، ہم اگر بغیر ٹکٹ کے ہم نے سفر کیا تو اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہو۔ یہ حرام کام ہم نے کیا، یہ جو ہم نے پیسہ بچایا وہ حرام پیسہ ہو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور قصہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جو ہے کانپور تشریف لے جا رہے تھے تو غالباً سہارنپور میں جو ہے ٹی ٹی سے جان پہچان تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرا کچھ سامان ہے، گنا وغیرہ لے کے جا رہے تھے، اس کو تولوانا ہے، ناپ کر اس کا جو ہے جو پیسہ ہوگا، جو رقم ہوگی وہ میں ادا کروں گا۔ کیونکہ ریل میں بھی قانون ہے کہ اتنے تک مثلا ایک آدمی مثال کے طور پر 35 کلو تک لے جا سکتا ہے، اس سے آگے لے جائے گا تو ان کو جو ہے اس کا بھی بھاڑا دینا پڑتا ہے۔ تو کہا یہ زیادہ سامان ہے، اسی لیے تولوا لیجیے، تول کر جتنا زیادہ ہوتا ہے مجھے اس کا ٹکٹ بنا دیں۔ تو وہ بہت حضرت سے عقیدت مند تھا، اس آدمی نے کہا کہ گاڑی سے اس کو میں کہہ دیتا ہوں اور گاڑی آپ کو لے کے چلے جائے گا، اس کو تولوانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ گاڑی کہاں تک جائے گا؟ کہا غازی آباد۔ حضرت نے فرمایا مجھے تو اس سے آگے بھی جانا ہے۔ کہا وہ اگلے گاڑی کو وہ گاڑی کہہ دے گا۔ کہا وہ گاڑی کہاں تک جائے گا؟ کہا حضرت آپ تو کانپور جائیں گے، وہ گاڑی تو بریلی تک جائے گا، لکھنؤ تک جائے گا، جلال آباد تک جائے گا، جو بھی آگے کا کی جگہ تھی وہ بتایا۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں مجھے تو اس سے آگے جانا ہے۔ کہا آپ تو کانپور کا ٹکٹ لیے ہیں، آپ کا آگے جانا ہے؟ کہا نہیں، ٹکٹ میرے پاس کانپور کا ہے مگر میرا منزل کانپور نہیں، مجھ کو تو اور آگے جانا ہے، مجھے مرنا ہے، اللہ کے حساب دینا ہے۔ آپ ریل کے ملازم ہیں، آپ ریل کے مالک نہیں، آپ کے کہنے کی وجہ سے یا گاڑی کے میرے ساتھ رعایت کرنے کی وجہ سے میرے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو اس پر بہت اثر پڑا کہ اچھا میں بھی سوچ رہا تھا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہر جگہ عقل طیب حلال اور پاکیزہ روزگار کو جو ہے اپنانے کی کوشش کریں، اور ہمارا روزگار پاکیزہ ہی اکثر ہم لوگوں میں 99% لوگوں کا روزگار حلال روزگار، جیسے میں نے کہا مزدوری کرنا، کسان ہے، کھیتی کرنا، دکانداری کرنا، سب حلال روزگار ہے۔ پر اس میں جھوٹ سے، غلطی سے، دھوکہ سے بچنا، کسی کا حق دبانے سے بچنا۔ مزدور ہیں، یہ نہیں کہ مالک سامنے نہیں ہے تو ہم جو بیٹھے رہیں اور کام نہ کریں، یہ پھر ہمارے
جو ہے یہ حرام ہو جائے گا، جو ہم اس کی اجرت لیں گے، مزدوری لیں گے، وہ حرام ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ہم کو حلال ہی روزگار دیا ہے، اسی کو ہم حلال بنا کر رکھنے کی کوشش کریں اور ہر کام ہم نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق کریں۔ چاہے پوری دنیا پاگل ہو جائے تو ہم بھی پاگل نہ ہو جائیں، کہ نہیں پوری دنیا پاگل ہے تو ہم بھی پاگل ہو جائیں، چاہے پوری دنیا پاگل ہو جائے۔ الحمدللہ ایسے ایسے ایمان والے ہیں کہ پورا علاقہ کفرستان ہے، سب کافر ہے، مشرک ہے، لاکھوں کے جو ہے کروڑوں کے بیچ میں وہ ایک مسلمان ہے، لیکن وہ اسلامی شعار کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے قریب میں آسام میں ایک جگہ لامڈنگ ہے، پورا غیر مسلم علاقہ ہے، وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے مظفر پور میں، ان کا لڑکا بھی ابھی ڈاکٹر ہے، ایک دم بادشاہ، وہ اکیلے مسلمان، پورا علاقہ غیر مسلموں کا، لیکن بالکل داڑھی ٹوپی کرتا کے ساتھ انہوں نے ڈاکٹری کا فریضہ انجام دیا۔ تمام غیر مسلم ان کو جو ہے بابا کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نہیں بابا، سب ان کا اکرام کرتے، ان کی عزت کرتے۔ فسادات کا زمانہ آیا تو غیر مسلم لوگ ان کے گھر کا گھراؤ کر کے وہ پہرہ داری کرنے لگے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، پوری دنیا چاہے کچھ کرے، ہم جو ہے کبھی کبھی ایسا ہم لوگ کرنے لگتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور اس گستاخی کا نام جو ہے محبت دے دیں، عشق دے دیں۔ شیطان نے ایسی پٹی پڑی، جیسے 12 ربیع الاول کے موقع میں جو کچھ ہو رہا ہے، 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی وفات میں یہ ایک دم مشہور و معروف ہوا تھا، اور اللہ کے نبی کی پیدائش 12 ربیع الاول کو خود جو ہے لوگ جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولانا احمد رضا صاحب، انہوں نے پرزور انداز میں تردید کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی کی ولادت نہیں، انہوں نے کہا 8 ربیع الاول کو نبی کی ولادت۔ خود ان کے امام نے یہ کہا، جس کو امام مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سب سے بڑے حضرت کہتے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ولادت نہیں۔ بتائیے وفات کی خوشی منا رہے ہیں، لیکن لوگ پاگل بنا کر خوشی نہیں منا رہے ہیں تو وہ گستاخ ہے، اور کوئی مرنے کی خوشی منا رہا ہے نبی کی تو وہ جو ہے اپنے آپ کو عاشق کر رہا ہے۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے بھور میں، تہجد اور فجر کے وقت، سب کو معلوم ہے، اور اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے چاشت کے وقت، یعنی 9-10 بجے۔ بتائیے جلوس بھور میں نکالتے ہیں نا، 9-10 بجے نکالتے ہیں، کب نکالتے ہیں؟ 9-10 بجے نکالتے ہیں، وفات کے وقت جلوس نکال رہے ہیں۔ بتائیے وہ خوشی منا رہے ہیں پیدائش کی یا مرنے کی نعوذ باللہ خوشی منا رہے ہیں، لیکن اس کو وہ عشق رسول کی کا جو ہے اس سے دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے بھی کچھ لڑکے جوش میں جا کے شریک ہو جاتے ہیں جن کو اللہ نے عقل سمجھ دی ہے، تو اس لیے ہم چاہے پوری دنیا پاگل ہو جائے، سب پگلا پانی پی لے تو ہم بھی پگلا پانی نہ پی لیں، ہم عقل سمجھ سے کام کریں۔ جو نبی کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، کبھی صحابہ نے جلوس نہیں نکالا، تابعین نے نہیں نکالا، تبع تابعین نے نہیں نکالا، ائمہ اربعہ نے نہیں نکالا، معین الدین چشتی نے نہیں نکالا، عبد القادر جیلانی نے نہیں نکالا، جتنے اکابر ہمارے گزرے ہیں کسی نے نہیں نکالا۔ اس لیے ہم ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ لوگ کہیں گستاخ، اگر نبی کے وفات پر خوشی نہ منانے کی وجہ سے ہم کو گالی دے رہے ہیں تو ہم اس گالی کو برداشت کریں، مگر نبی کی وفات تو بہت غمناک چیز تھی، اس پر ہم کبھی خوشی نہ منائیں۔ یہ خدا کی قسم، نبی کی وفات پر خوشی مناتے ہیں نبی کے دشمن۔ بہت سارے لوگ انجانے میں بیچارے وہ جانتے نہیں، مگر دشمنوں نے جو یہ طریقہ جاری کیا ہے، یہ ہم کو بیوقوف بنانے کا طریقہ جاری کیا۔ اس کی دلیل سب سے بڑی یہی ہے کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، پیدائش کا دن نہیں، اور 9-10 بجے کا وقت یہ وفات کا وقت ہے، پیدائش کا وقت نہیں۔ پیدائش کا وقت تو بھور کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے۔ وَأَمِنَ النَّاسِ بَوَائِقَهُ، اور لوگوں کو اپنی تکلیفوں سے آدمی بچائے رکھے، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ تم یہ صدقہ کرو، صحابہ نے کہا کسی کا پیسہ نہ ہو
تو کہا امر بالمعروف کرو، کسی برائی سے روک دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کہ کوئی اگر یہ بھی نہ کرے تو کہا کہ کسی سے ہنس کے مل لو، مسکرا کے مل لو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ کہ کوئی اگر یہ بھی نہ کرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی ذات سے دوسرے کو بچا لو، یعنی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ کسی سے ہنس کے مل لو تو اپنے ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ تین کام جو آدمی کرے گا دخل الجنہ، اگر جنت میں داخل ہونے کی کا شوق ہے، تمنا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم یہ تین کام کریں۔ دوسری بات مختصر، آپ کو معلوم ہوگا آج کل دنیا میں RSS کی ایک بڑی سازش چل رہی ہے، لڑکیوں اور عورتوں کے ذریعہ سے ارتداد اور کفر داخل کرنے۔ صرف دلی شہر میں اس سال 500 سے زیادہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ چلی گئی، غیر مسلم مرتد اور کافرہ بن گئی۔ صرف دلی شہر کا رپورٹ، اور کتنی جگہوں کے واقعات آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان کی بڑی سازش ہے۔ یہ ایک راستہ ہے جس سے آسانی کے ساتھ وہ جو ہے ہمارے ایمان کو، ہمارے دین کو ختم کرنے کا آسان طریقہ انہوں نے دیا۔ اس لیے کہ عورتوں کے ذریعہ سے دینداری بھی بہت جلدی آتی ہے اور کفر بھی بہت جلدی داخل ہوتا ہے۔ چنانچہ مستورات کی جماعت کا اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ مردوں کی جماعت کا بہت مرتبہ اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ مستورات کی تشکیل کر لیتی ہے اور وہ مستورات مردوں کے سر پہ جا کے چڑھ جاتی ہے کہ چلا میں نکلنا ہی پڑے گا، آپ کو 3 دن میں نکلنا پڑے گا، میں نام لکھا کے آئی ہوں، کیا کام ہے آپ کا گھر میں سنبھالوں گا۔ ہم تو بہانہ کرتے ہیں گھر کا، اب گھر والی کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ جائیے جماعت میں، جانا ہی پڑے گا۔ تو اسی طرح یہ ان کی بڑی سازش ہے۔ یہ بہت ایک لمبا چوڑا داستان ہے پورے ملک کا۔ اس کو روکنے کے لیے مختلف اسباب ہیں، ان میں سب سے زیادہ اثر والا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں تعلیم کا سلسلہ شروع کریں۔ ہم تو یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کو یہ بچیوں کو اسکولوں میں نہ پڑھائیں یا ایسے اسکولوں میں نہ پڑھائیں جس میں لڑکا لڑکی دونوں پڑھتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہمارے ایسے اسکول ہوں کہ لڑکیوں کا صرف اسکول ہو۔ الحمدللہ بہت ساری جگہوں میں اس طرح کا نظام قائم ہو گیا ہے۔ ہمارے بھی جو ہے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، اور اس وقت تک ہم کم از کم اپنے گھروں میں تعلیم کا سلسلہ جاری کریں۔ بلا ناغہ ہر دن گھر میں فضائل اعمال کی کم سے کم تعلیم کریں۔ جو بھی گھر میں پڑھنا جانتے ہیں دن میں 5 منٹ کسی بھی ٹائم میں، بلکہ میں تو یہ آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ اگر نماز بھی نہیں پڑھتے تب بھی تعلیم دیجیے، انشاءاللہ ایک دن نماز بھی بن جائیں گے۔ تعلیم کا سلسلہ ضرور جاری رکھیں، اس سے بہت بڑا فائدہ ہے۔ آپ بہت اعتبار سے سکون محسوس کریں گے۔ ہماری عورتیں پھر سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھ لیں گی۔ وہ جو فرمائشیں لمبی چوڑی کرتی ہے وہ بند ہو جائے گی۔ بہت سارے فائدے ہیں تعلیم کے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے تبلیغی احباب جو خود تبلیغ میں بہت وقت لگاتے ہیں ماشاءاللہ، وہ ان کے گھر میں بھی تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ دنیا کی جو اصلاح کرنے کی فکر کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں جو ہے کفر اور ارتداد گھس رہا ہے، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ اس لیے ہمارے گھروں میں تعلیم کا سلسلہ جاری کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، میری 2 بچیاں حافظ قرآن ہیں۔ اللہ نے مجھے بھی کسی طرح کا بڑا عالم بنایا، حدیث قرآن پڑھاتا ہوں، لیکن گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کو میں اپنے گھر میں فرض کا درجہ دے رکھا ہوں۔ اگر کبھی تعلیم نہیں ہوئی تو میں غصہ ہو جاتا ہوں، کیوں تعلیم نہیں ہوئی؟ اگر میں کبھی نہیں رہا تو کوشش کرتا ہوں خود بیٹھوں، نہیں رہا تو بھی آ کے پوچھتا ہوں کل میں نہیں تعلیم ہوئی کہ نہیں۔ اس لیے کہ تعلیم کا بہت فائدہ ہے، اس لیے ہم سب اس کی کوشش کریں کہ ہمارے گھروں میں تعلیم ہو۔ کس زبان میں؟ ہندی زبان کو جانتی ہے، بازار جانا ہندی میں ملتی ہے۔ 5 منٹ سب لوگ بیٹھ کے صرف حکایت صحابہ، نماز، کوئی بھی ایک بیان سنا،
5 منٹ سنا دے سب لوگ بیٹھ کے، جو پڑھنے والا پڑھ لے، بس آخر اللہ۔ ہمارے جو بھائی فضائل اعمال نہیں پڑھنا چاہتے ہیں وہ کچھ اور سنا، حدیث کی کوئی کتاب سنا، بخاری شریف سنا، مگر قرآن و حدیث کی تعلیم ہمارے گھروں میں جاری ہے۔ دوسری بات، مستورات میں بھی ہم بیان کا سلسلہ جو ہے، جو ہمارے تبلیغی جوڑ ہوتا ہے، تو ہمارے تبلیغی احباب کوئی علماء آ گئے تو جگہ جگہ ہم مستورات کو جمع کر کے بیان کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہ میں اس کی کوشش ہوتی ہے، یہاں پر بھی ہونی چاہیے کہ ہم مستورات تک دین پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ تو جمعہ میں واعظ و نصیحت سن لیتے ہیں، جلسہ جلوس میں بھی چلے جاتے ہیں، مولانا لوگوں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، پیر بزرگ سے بھی مصافحہ کر لیتے ہیں، اور بیچاری عورتوں تک تو دین نہیں پہنچ رہی، ان کو معلوم نہیں اللہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، یقین کیا ہے۔ وہ اگر مرتد نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ان پر کو دین پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر۔ اس لیے ہم مستورات میں تعلیم کا، اور جو ہمارے تبلیغی احباب ہیں وہ مستورات میں بیان کا، علماء کرام مستورات میں بیان کا سلسلہ بھی جاری رکھیں۔ ہر محلے میں ہفتہ میں ایک دن مستورات کو جمع کر کے کسی کا بھی بیان کریں۔ کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے جو کتاب پڑھ کے سنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔